بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 34 ہے۔ اس سبق میں ہم 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب کراہیت الاسراف فی الماء، یعنی پانی کے اندر اسراف اور زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی ممانعت، اور دوسرا باب ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور تیسرا باب ہے کہ ایک ہی وضو سے 3، 4، 5 نمازیں پڑھنے کا بیان۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس سبق کی بھی اہم نکات کہ شیطانی وساوس سے بچنے کی تلقین ہے، اور ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھنا یا ہر نماز کے لیے وضو کے حوالے سے تفصیلات ہوں گی۔ سب سے پہلے پہلا باب باب کراہیت الاسراف فی الماء، اس کی عبارت پڑھیں گے اور مختصر ترجمہ کریں گے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن زمرة السعدي عن عبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء۔ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضاعفه ابن المبارك۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے لیے ایک شیطان مقرر ہے جس کو ولہان کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ پس پانی کے جو وسوسے ہیں شیطان کی طرف سے تو اس سے بچا کرو۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابی بن کعب کی حدیث ہے یہ حدیث غریب ہے، اس کی کوئی سند قوی بھی نہیں ہے، اور یہی ایک سند ہے، اور یہ سند قوی یا صحیح نہیں ہے اہل حدیث کے نزدیک، اس لیے کہ ہم خارجہ کے علاوہ، یہ جو خارجہ بن مصعب ہیں، ان کے علاوہ اس کی سند کو نہیں جانتے کہ کسی نے بھی روایت کیا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ یہی حدیث بہت سارے طرق سے حسن بصری رحمہ اللہ سے ان کے قول کے طور پر مروی ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر۔ فرماتے ہیں کہ اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی جو روایت ہے وہ سند صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے، اور جو خارجہ بن مصعب ہیں یہ متروک راوی ہیں اہل حدیث کے نزدیک، اور ابن المبارک نے بھی ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ وسوسوں سے بچنے کے حوالے سے اس روایت کو لیا تو جا سکتا ہے، لیکن چونکہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے تو اس سے کوئی شرعی حکم ثابت تو نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات کہ شیطان ایک مقرر ہے شیاطین کی طرف سے یا ان کے سردار کی طرف سے، جو پانی کے استعمال کے وقت بالخصوص عبادت کے لیے جب طہارت حاصل کی جاتی ہے تو اس وقت یہ وہاں پہ وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ عبادت نہ کی جائے، اور چونکہ عبادت کے لیے سب سے پہلی سیڑھی وہ طہارت ہے تو وہیں پہ ہی وہ شک ڈالتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیشہ شک کے جو راستے ہیں ان کو ہی بند کر دیا۔ آگے بھی جو اسباق میں آئے گا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ استعمال کریں یا نہ کریں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تاکہ وسوسے جو ہیں وہ نہ آئیں اور ان کا راستہ بند کر دیا جائے۔ تو یہاں پر بھی پانی کا جو اسراف ہے اس کے اندر یہ جو شیطان ہے، اور اس کے حوالے سے فرمایا کہ پانی کے وسوسوں سے بچو، تو کیا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کو وسوسہ آئے گا تو آپ زیادہ پانی استعمال کرو گے، ایک دفعہ دھونے کے بعد 2 دفعہ 3 دفعہ کے بعد آپ 7-8 دفعہ دھونا شروع کر دو گے، تو یہ وسوسہ آپ کا پھر بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ وسوسے کی تعمیل کر رہے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ آپ 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھو اور اس کے بعد چھوڑ دو، اگر وسوسہ آتا بھی ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دو۔ اگلا باب ہے ہر نماز کے لیے وضو۔ تو اس کا بھی پچھلی کے ساتھ جو ربط ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ اگر شک کی وجہ سے ہے تو پھر آپ بار بار وضو نہ کرو، اگر یقین ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے تو پھر کرو، البتہ پہلا وضو باقی ہے پھر آپ وضو کر رہے ہو اگلی نماز کے لیے، اس حوالے سے اس باب کے اندر انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ سب سے پہلے عبارت وبه قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا او غير طاهر قال قلت لانس فكيف كنتم تصنعون انتم قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا۔ حديث انس غريب من هذا الوجه، والمشهور عند اهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه، وقد كان بعض اهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب،
وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث المربزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. هذا حديث حسن صحيح. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے چاہے پہلا وضو باقی ہو یا نہ ہو۔ راوی فرماتے ہیں یعنی حضرت حمید پوچھتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو ایک ہی وضو کرتے تھے اور اس سے جتنی نمازیں ہم پڑھ سکتے تھے جب تک وہ وضو باقی ہوتا تو پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ہے فرماتے ہیں یہ غریب ہے اس طریق سے، یعنی اس طریق سے یہ غریب ہے، یعنی صرف یہ ایک ہی طریق ہے اس کا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور طریق نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک جو مشہور روایت ہے یہی اسی عنوان کے ساتھ یا اسی مفہوم کے ساتھ وہ عمر بن عامر کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو یہ آخر کے اندر ذکر کر دی گئی۔ بعض اہل علم یعنی فقہا محدثین وہ مستحب سمجھتے ہیں کہ وضو کیا جائے ہر نماز کے لیے لیکن اس کو واجب نہیں کرا دیتے۔ ایک اور روایت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا پہلے والے وضو کے اوپر، یعنی پہلے وضو موجود تھا اس کے اوپر دوبارہ وضو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ یہ حدیث افریقی راوی نے ذکر کی ہے ابو غطیف سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی ایک سند اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حسین بن حریث المروزی ہیں جو فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن یزید الواسطی نے حدیث بیان کی، اور پھر وہ جو ہیں افریقی سے کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو سند ہے اس کی، یہ سند اس روایت کی ضعیف ہے۔ علی المدینی فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان نے فرمایا کہ ہشام بن عروہ کے سامنے افریقی نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور بعض نسخوں میں یہاں پہ ذکر ہے، ذکر علی ہشام بن عروہ هذا الحدیث، کہ یہ حدیث ہشام بن عروہ کے سامنے ذکر کی گئی، پیش کی گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اسناد اس کی مشرقی ہے، یہ مشرقی اسناد پر مشتمل ہے۔ مشرقی کی تشریح آگے آ رہی ہے لیکن اتنا سمجھ لیں کہ مشرقی کہتے ہیں کوفہ، کیونکہ وہ شمال مشرق میں ہے مدینہ سے، تو حجاز سے، تو اس لیے اس کو فرماتے ہیں کہ یہ مشرقی روایت ہے۔ تو کوفہ کے اندر جو صحابہ کرام پہنچے تھے اور وہاں پہ جو انہوں نے روایتیں بیان کی اور بعد میں جتنے محدثین نے وہاں سے روایتیں لی ہیں تو اس کو مشرقی سند کہا جاتا ہے۔ سند کو پرکھنے کے حوالے سے مختلف جو پیمانے اور اصطلاحات مقرر کی گئی تھی ان میں سے ایک یہ اصطلاح بھی تھی کہ یہ سند مشرقی ہے یا مغربی ہے۔ اگلی روایت جس کی طرف اشارہ یہاں پہ کر دیا تھا مشہور روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن عامر الانصاری، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کرتے تھے۔ میں نے جب پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے، یعنی آپ لوگوں کا کیا معمول ہوتا تھا، یعنی صحابہ کرام کا، تو فرمایا کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں پڑھتے تھے جب تک کہ ہمارا وضو وہ باقی رہتا تھا، اور جب تک ہمارا وضو وہ ٹوٹ نہیں جاتا تھا ہم پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اور اگلا باب اس سبق میں وہ ہے کہ ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھنا، اس حوالے سے ہم اس باب کو دیکھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته۔ هذا حديث حسن صحيح۔ وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة. وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. وروى وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد.
حضرت سلمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھی اور اپنے موضوع پر بھی مسح فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آج آپ نے جو عمل کیا اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے اس طرح کا عمل تو نہیں کیا، آپ تو ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض بھی ہو، اور پھر بعد میں مشقت کی وجہ سے وہ ساقط ہو گیا اور مسواک کرنا جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ البتہ یہ ہے کہ امت کو بتانے کے لیے کہ آپ کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ فرمایا عمدن فعلتہ، کہ میں نے تو جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اس حدیث کی متعدد اسناد آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کو علی بن قادم نے سفیان ثوری سے بھی روایت کیا، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وضو ایک ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا، تو اس میں بھی تخفیف امت کے لیے بتانا مقصود تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری نے اس حدیث کو، یہ اس حدیث کی تیسری سند ذکر کی جا رہی ہے کہ سفیان ثوری نے اس حدیث کو ذکر کیا محارب بن دثار سے، انہوں نے سلمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا کہ وہ وضو فرما رہے تھے ہر نماز کے لیے، اور پھر آگے وہی تفصیل۔ اور چوتھی سند یہ ہے کہ وکی نے سفیان سے، انہوں نے محارب سے، انہوں نے سلمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے۔ اور پانچویں سند اس کی یہ کہ عبد الرحمن بن مہدی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ روات نے بھی سفیان سے، انہوں نے محارب بن دثار سے، انہوں نے سلمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وکیع کی جو حدیث ہے اس سے زیادہ اصح ہے۔ فرماتے ہیں کہ والعمل على هذا عند اہل العلم، یعنی اہل علم یعنی فقہاء اور محدثین کے نزدیک اس پر عمل ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنے کے بجائے ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جب تک کہ وہ وضو باقی ہے اور ٹوٹا نہیں ہے۔ اور بعض نے ہر نماز کے لیے استحباباً وضو کو لازم قرار دیا ہے، اور فضیلت کو حاصل کرنے کے ارادے سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے فضیلت بھی ہے، جیسے کہ پچھلے باب میں بھی یہ گزر کی حدیث، اور افریقی سے ایک ضعیف سند کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی نے اگر وضو کیا پہلے والے وضو کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل کے اندر تو چل سکتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کو ملایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو پڑھا ایک ہی وضو سے۔ حدیث باب کے راویوں کے مختصر حالات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد الطیالسی، ان کا نام سلمان بن داؤد بن جارود الفارسی ہے۔ خارجہ بن مصعب ابو الحجاج السرخسی متروک راوی ہیں اور یہ مدلس تھے۔ یونس بن عبید العبدی، اور حسن سے مراد حسن بصری ہیں۔ عطی، یہ ضمے کے ساتھ اور یا کے آگے تصغیر کے ساتھ، یہ ثقہ راوی ہیں۔ محمد بن حمید الرازی بن حیان الرازی۔ سلمہ بن فضل الابرش، یہ مقام ری کے قاضی بھی رہے ہیں، صدوق ہیں۔ حمید بن ابی حمید الطویل البصری، افریقی سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی ہیں، یہ ایک ضعیف راوی ہیں۔ ابو غطیف الہذلی مجہول راوی ہیں۔ حسین بن حریث المروزی، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ محمد بن یزید الواسطی الشامی، علی سے مراد یہاں پہ علی بن عبداللہ بن جعفر بن نجیح السعدی ہے۔ ابو الحسن ابن المدینی۔ مشرقی اسناد کا کیا مطلب تھا؟ جیسے ذکر کر دیا کہ اہل کوفہ سے جو سند روایت کی جاتی ہے تو اس کو مشرقی اسناد کہا جاتا ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان، سفیان بن سعید الثوری، عمر بن عامر الانصاری الکوفی۔ اور یہاں پر بھی جو باب ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد کے اندر سفیان ہے، سفیان سے مراد وہی سفیان ثوری ہے۔ علقمہ بن مرثد، ولہان کی تشریح صاحب تحفۃ الحفظ نے کی ہے اور مختصر تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ولہان یہ وو کے اور لام کے اور ہا کے فتح کے ساتھ ہے۔ ولیہا یولہ ولہانن، فرماتے ہیں کہ عقل کا چلا جانا اور تحیر، یہ وجد کی کیفیت میں جب کوئی آ جائے تو اس وقت جو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اس کو ولہان یا ولیہا یلہو سے مصدر ہے ولہان کہتے ہیں۔ وضو کے اوپر وسوسے کے لیے جو مقرر شیطان ہے اس کو بھی یہی نام دیا گیا کیونکہ وہ بھی ایک پاگلوں کی طرح اور ایک وجد کے ساتھ آ کر وہ کوشش کرتا ہے کہ وضو کے دوران انسان کے دل میں وسوسے پیدا کیے جائیں تاکہ وضو وہ صحیح طریقے سے نہ کر سکے یا پانی بہت زیادہ بہا لے۔ بدائے ثناء کے اندر بھی یہ ادب بیان کیا گیا ہے کہ وضو میں زیادہ اسراف نہ کریں اور زیادہ کمی بھی یعنی پانی کے اندر کنجوسی بھی نہ کریں اور بہت زیادہ پانی بھی استعمال نہ کریں، اور فرمایا کہ خیر الامور اوساطها، درمیان میں رہیں یعنی 3 مرتبہ اپنے عضو کو دھوئیں، اس کے بعد زیادہ نہ دھوئیں اور کم بھی اتنا نہ کریں کہ صرف تر کر کے چھوڑ دیں بلکہ خوب پانی بہائیں۔ اور وسواس الماء، اس حوالے سے صاحب معرف السنن نے بھی تفصیل یہاں پہ ذکر کی ہے جس کو آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے ہر نماز کے لیے وضو یا پہلے والے وضو کو ہی باقی رکھا جائے
اس حوالے سے جو تشریح مختصر سی آپ نے بھی پہلے دیکھ لی، وہ یہاں پر بھی آپ صاحب معارف السنن کی تشریح میں دیکھ لیجئے۔ اس باب کے تحت آنے والی جو روایات ہیں ان کو بھی ہم ایک نظر دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ عبداللہ بن عمر کی روایت، اس طریقے سے عبداللہ بن مغفل کی روایت، اور اسی طریقے سے ابو نعامہ کی روایت۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت یصلی الصلوات بوضوء واحد کے باب کے اندر، اس کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔ سبب میں موجود جو احادیث ہیں ان سے حاصل ہونے والے فوائد اور حکمتیں وہ آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں، اور احادیث باب کی اصلی تطبیق بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ سبق سے متعلق یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔